بے شک اللہ کھوئی ہوئی مسکراہٹیں واپس لانے پر قادر ہے۔ پھلوں کو کلو کے حساب سے تولا جاتا ہے، جواہرات کو قیرات کے حساب سے تولا جاتا ہے، سونے کو گرام کے حساب سے تولا جاتا ہے، لوہے کو ٹنوں کے حساب سے تولا جاتا ہے، مگر سورۃ الزلزال میں بتایا گیا ہے کہ آپ کی نیکیوں کو ذرات کے حساب سے تولا جائے گا، تاکہ اہل ایمان کو ایک ذرے کے برابر نیکی کا بھی اجر عطا کیا جا سکے۔ جان لو کہ اللہ جل جلالہ کے ہی ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ القرآن۔ اللہ پر ہمیشہ بھروسہ رکھو، کیونکہ اللہ وہ نہیں دیتا جو ہمیں اچھا لگتا ہے، بلکہ اللہ وہ دیتا ہے جو ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ مل جل کر کام کریں، جب تک دو چراغ روشن نہ ہوں، ایک چراغ کے نیچے اندھیرا ہی رہے گا۔ کچھ نہیں چاہتے تجھ سے اے میری عمر رواں، میرا بچپن، میرے جگنو، میری گڑیا لا دے۔ جو چیزیں قیامت کے دن مومن کے اعمال کے ترازو میں رکھی جائیں گی، ان میں سب سے وزنی چیز حسن اخلاق ہوگا۔ عبادت صرف جائے نماز پر ہی نہیں ہوتی، یہ میٹھی زبان سے، اچھے الفاظ سے اور خوبصورت رویوں سے بھی ہوا کرتی ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مومن اپنے نفس پر حاکم ہے، وہ رضا الہی کی خاطر ان کا محاسبہ کرتا رہتا ہے، اور دنیا میں نفس کا محاسبہ کرنے والوں کا حساب آخرت میں آسان ہوگا، جبکہ محاسبہ نہ کرنے والوں کا حساب بروز قیامت سخت ہوگا۔ آج کل لوگ دعاؤں میں کم اور چغلیوں میں زیادہ یاد رکھتے ہیں۔ سکون تھا، سادگی تھی، بندگی تھی، جب موبائل نہیں تھا تو ایک زندگی تھی۔ صبح مغرور کو وہ شام بھی کر دیتا ہے، شہرتیں چھین کے گمنام بھی کر دیتا ہے۔ وقت سے آنکھ ملانے کی حماقت نہ کرو، وقت انسان کو نیلام بھی کر دیتا ہے۔ کچھ لوگ اپنے منہ کی وجہ سے کبھی اوپر نہیں جا پاتے، اور جب آپ زمین کو چھوڑیں گے تو آپ کی میراث وہ ساری محبت ہوگی جو آپ نے پیچھے چھوڑی ہوگی۔ یادوں کی جڑیں پھوٹ ہی پڑتی ہیں کہیں، دل سوکھ بھی جائے تو بنجر نہیں ہوتا۔ ہر روز کے ملنے میں تکلف کیسا محسن، چاند 100 بار بھی نکلے تو نیا لگتا ہے۔ بھروسہ صرف اپنے آپ پر رکھنا، لوگوں کا کیا ہے، کچھ چھوڑ جاتے ہیں، کچھ توڑ جاتے ہیں۔ یہ چاند ستارے مجھے کرتے ہیں نصیحت، راتوں کو پھرا کرتے ہو، سو کیوں نہیں جاتے۔ ظلم بچے جن رہا ہے ہر کوچہ و بازار میں، عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے۔ جب دیواروں میں دراڑیں پڑتی ہیں تو دیوار ٹوٹ جاتی ہے، اور جب دل میں دراڑیں پڑتی ہیں تو دیوار بن جاتی ہے۔ ہارنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنوں سے ہو، جبکہ جیتنا تو تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنے آپ سے ہو۔ اچھائی کے لیے لازم نہیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھا کرو، بلکہ اچھائی یہ بھی ہے کہ کسی کے ساتھ برائی نہ کرو۔ علم رکھنے والا اگر اس پر عمل نہ کرے تو وہ ایک بیمار کی مانند ہے جس کے پاس دوا ہے لیکن وہ استعمال نہیں کرتا۔ جو عبادات اخلاق اور کردار پر اثر انداز نہ ہو سکیں، وہ مشقت کے سوا کچھ نہیں۔ تمہارے رزق میں سے دوسروں کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو تم بہت خوش نصیب ہو کہ اللہ تمہارے رزق کو پاک کر رہا ہے۔ دوران گفتگو سب سے بڑی غلطی جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم سمجھنے کے لیے نہیں بلکہ جواب دینے کے لیے سنتے ہیں۔ جب انسان کو اپنے اندر جھانکنا آ جائے تب وہ دوسروں کے احساسات سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔
اچھے اخلاق میں میٹھا بولنا ہی نہیں بلکہ کڑوی بات کو برداشت کرنا بھی شامل ہے۔ غور و فکر کرو اور خود کو مکمل بنانے کی کوشش کرو تاکہ دوسروں کا کمال تمہیں غمگین نہ کر دے۔ تمہاری نیت کی آزمائش اس وقت ہوتی ہے جب تم کسی ایسے انسان کی مدد کرتے ہو جس سے تمہیں کسی چیز کا فائدہ نہ ہو۔ تمہارے نفس کی تربیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہیں۔ دولت کی نمائش وہی لوگ کرتے ہیں جن کے پاس دولت کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ عزت تو سب کو چاہیے لیکن لوگ واپس دینا بھول جاتے ہیں۔ اگر اللہ نے وہ لے لیا ہے جسے تم کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے تو یقیناً وہ کچھ ایسا بھی دے گا جسے تم نے پانے کا کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ امید بھی کتنی عجیب چیز ہے، لمحوں میں ریگستان میں زیتون کے باغ لگا دیتی ہے۔ ہماری کتنی ہی خواہشات میں ہماری بربادی کا سامان چھپا ہوتا ہے، اسی لیے قدرت انہیں پورا نہیں کرتی اور ہم سمجھ لیتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتیں۔ ہم پوری زندگی اس انتظار میں لگا دیتے ہیں کہ ایک دن ہم اپنی من پسند زندگی جئیں گے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ زندگی وہی ہے جو آج ہے، کل تو بس خواب ہے جس کی کوئی تعبیر نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو دعا سے بھی نہیں مل رہا تو سمجھ جاؤ کہ اللہ نے اس سے بہتر آپ کو عطا کرنا ہے۔ الفاظ وہاں کوئی وقت نہیں رکھتے جہاں سمجھنے والے خاموش اور نہ سمجھنے والے داد دینا شروع کر دیں۔ جب تم کسی کے لیے کچھ محسوس کرتے ہو تو ایسا ممکن ہی نہیں کہ دوسرے کو اس کا احساس تک نہ ہو، کیونکہ روحیں روحوں کو زبان سمجھنے میں کبھی دھوکہ نہیں کھاتی۔ جہاں جہاں مجھے لگتا ہے کہ میری برداشت کی انتہا ہو گئی ہے اور میں مزید نہیں چل سکتی تو میرا ایک سجدہ ہی کافی ہوتا ہے، اور وہیں میرا رب مجھے یوں تھام لیتا ہے کہ پھر مجھے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں رہتی۔ وہ بہت رحیم میرا رب۔ اے اللہ، مجھے اپنی تقدیر پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم اپنی زندگی میں جن لوگوں کو سب سے زیادہ چاہتے ہیں وہی ہوتے ہیں جو ہمیں سب سے زیادہ تکلیف دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور ایک تلخ حقیقت یہ بھی ہے کہ ہمارے معاشرے میں مرد کا امیر ہونا اور عورت کا حسین ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ مرد کو ایک بدصورت عورت نہیں چاہیے اور عورت کو ایک غریب آدمی نہیں چاہیے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ استاد سبق دیکھ کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔